السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم دروس اللغت العربیہ کا 20واں سبق پڑھیں گے۔ اس میں بھی صاحب کتاب دکتر فا عبد الرحیم رحمہ اللہ نے عدد اور معدود کے بارے میں مزید تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل اختتام تک ضرور دیکھیے تاکہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو الدرس العشرون، 20واں درس۔ لیلہ یا سلمہ افی فصل کی طالبات من الصین والیابانی۔ لیلا نے کہا، اے سلمہ، کیا تمہاری کلاس میں چائنا اور جاپان سے بھی طالبات ہیں؟ سلمہ، نعم، ہاں ہیں۔ فی فصلنا 5 طالبات من الصین، ہاں ہماری کلاس میں 5 طالبات چائنا سے ہیں، و4 طالبات من الیابانی، اور 4 طالبات جاپان سے ہیں، و8 طالبات من انڈونیسیا، اور 8 طالبات انڈونیشیا سے ہیں۔ اس درس میں دیکھیے عدد اور معدود کو بتایا گیا۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے، اس میں عدد اور معدود کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ عدد اور معدود 3 سے لے کر 10 تک ان کی جنس مختلف ہوگی۔ اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب طالبات دیکھیے، خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، مؤنث ہے تو عدد مذکر خمسو لائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے جائیے، میں آپ کو بتا دے جاؤں گا۔ لیلہ وفی فصلنا 3 طالبات من الہند، اور ہماری کلاس میں 3 طالبات ہندوستان سے ہے۔ طالبات مؤنث ہے، 3 عدد مذکر ہے۔ و6 طالبات من الفلپین، اور 6 طالبات فلپین سے ہیں۔ و7 طالبات من ترکیہ، اور 7 طالبات ترکی سے ہیں۔ سلمہ، کم اختن لکی یا لیلہ، اے لیلہ تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ کم کے بعد والے کو تمییز کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ واحد منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سنگولر ہوتا ہے اور اس پر نصب آتا ہے، لیکن اس کا ہم ترجمہ جمع ہی کا کریں گے۔ اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھیے، تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ لیلہ لی 3 اخوات، میری 3 بہنیں ہیں، ٹھیک۔ دیکھیے، اختن کی جمع اخوات ہے، اختن مؤنث ہے، اسی لیے 3 کو آپ کو مذکر لانا ہے۔ سلمہ وکم اخن لکی، سلمہ نے کہا تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ لیلہ لی 5 اخوت، اس جملے پر تھوڑا سا غور کریے۔ بظاہر کیا دکھ رہا ہے کہ 5 بھی مؤنث ہے اور اخوتن یہ بھی مؤنث نظر آ رہا ہے، حقیقت میں مؤنث نہیں ہے۔ دیکھنا کیا ہے کہ اخوتن کس کی جمع ہے؟ اخن کی جمع ہے، اخن مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ واحد کو دیکھیں گے، سنگولر ناؤن کو دیکھیں گے، مفرد کو دیکھیں گے، اگر وہ مذکر ہے تو آپ کو عدد مؤنث لانا ہے، کیونکہ اخن بھائی مذکر ہے، اسی لیے آپ نے 5 یہاں پر لایا ہے۔ اب اس کی جمع آتی ہے اخوتن، تو کیونکہ معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے، لی 5 اخوتن، ٹھیک ہے۔ تو واحد کو دیکھیں گے، واحد اخن ہے، اخن مذکر ہے، اسی لیے 5 مؤنث لایا گیا ہے۔ اخوتن کو مت دیکھیے، اخوتن پر تا دیکھ کر یہ مت سمجھیے کہ یہ بھی مؤنث ہے اور 5 بھی مؤنث ہے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ 3 سے 10 تک عدد اور معدود کی جنس مختلف ہوتی ہے، تو یہاں پر آپ غلط فہمی کا شکار مت ہوئیے۔ سلمہ لکی 3 اخوات و5 اخوت، تمہاری 3 بہنیں اور 5 بھائی ہے۔ لیلہ، نعم، ہاں، وکم اخن و اختن لکی، تمہارے کتنے بھائی بہن ہیں؟ سلمہ لی 4 اخوت و4 اخوات، میرے 4 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ لیلہ لی زمیلۃ اسمها خدیجۃ، لیلہ نے کہا کہ میری ایک سہیلی ہے، اس کا نام خدیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ خدیجہ ممنوع من الصرف ہے، علم مؤنث ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ لہا 8 اخوت و8 اخوات، اس کے 8 بھائی اور 8 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کے تو کیا کہا کہ 4 اور 4 ہے، لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ 8 بھائی اور 8 بہنیں ہیں۔ اقرأ وکتب، اب یہاں پر 3 عدد ہے، طالبات معدود ہے، عدد یعنی نمبر، معدود یعنی آپ جس چیز کو گن رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کو آپ کو مذکر لانا ہے، اور اگر معدود مذکر ہے
تو عدد مونس ہوگا. اس درس میں صاحب کتاب نے مونس کی مشق کروائی ہے. ٹھیک ہے, طالبات مونس ہے تو ثلاث طالبات, ثلاث طالبات ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ 3 سے 10 تک جو عدد و معدود کے قواعد ہے یہ ظاہری طور پر مضاف اور مضاف الیہ کی اس کی شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ظاہری طور پر. اور 1 اور 2 کے بارے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ وہ موصوف اور صفت کی طرح ہوتے ہیں ظاہری اعتبار سے, یعنی اس کا جو سنٹیکس ہے, اس کا جو فارمیٹ ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ کی طرح ہوتا ہے 3 سے 10 تک. 4 طالبات, 5 طالبات, 6 طالبات, 7 طالبات, 8 طالبات, 9 طالبات, 10 طالبات. اقرأ واکتب فی بیتنا, ہمارے گھر میں. دیکھیے اب ثلاث اور غرف دونوں بھی مذکر لکھ رہے ہیں, تو ایسے نہیں دیکھنا ہے, بلکہ غرفن کس کی جمع ہے؟ غرفتن کی جمع ہے. تو غرفتن مؤنث ہے تو عدد مذکر لائیں گے. ٹھیک ہے, فی بیتنا ثلاث غرفن, ہمارے گھر میں 3 کمرے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیے فی الجامعۃ 10 حافلات, جامعہ میں 10 بس ہیں. بسس جو چلتے ہیں نا وہ 10 ہیں. فی هذه المدرسة 8 مدرسات, اس مدرسے میں 8 ٹیچرز ہیں. عباس له 7 بنات, عباس کی 7 بیٹیاں ہیں. فی بیتنا 9 دجاجات. فی الجامعۃ 5 کلیات, جامعہ یعنی یونیورسٹی. ٹھیک ہے, ہمارا یونیورسٹی میں جامعہ میں 5 کلیات ہے. کلیہ یعنی کالج. فی المستشفى 10 طبیبات و4 ممرضات, ہسپتال میں 10 ڈاکٹرز ہیں اور 4 فیمیل نرس ہے. خالد له 3 ابناء و4 بنات, خالد کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں. لی 5 اخوة و6 اخوات. فی هذا الكتاب 10 دروس, اس کتاب میں 10 دروس ہیں. لنا 4 اعمام و5 عمات. اعمام کیا ہے؟ جمع مکسر عمن کی. عمن یعنی والد کے بھائی, میرے 4 چچا ہیں. ٹھیک ہے, و5 عمات, عمات عمتن کی جمع ہے, باپ کی بہن. ٹھیک ہے, یعنی پھوپھی, میری 5 پھوپھیاں ہیں. فی بلدی 5 جامعات, میرے ملک میں 5 جامعات ہیں. فی ذلک الدرس 8 کلمات جدیدۃ, اس درس میں 8 نئے کلمات ہیں. عندی 3 مجلات, میرے پاس 3 مجلات ہیں. اجب عن الاسئلة الآتية مستعملا العدد المذکور بین قوسین. کم اخا لک, 6 سے آپ کو جواب دینا ہے. لی, ٹھیک ہے, کوشش کریے میرے ساتھ. لی اخن مذکر ہے تو عدد مؤنث لائیں گے. 6 کا مؤنث کیا ہے؟ ستتو, ستتو. اخن کی جمع اخوتن. لی 6 اخوتن. کم اختن لکا, 5 کے ساتھ, خمس کے ساتھ بولنا ہے. لی, اب دیکھیے اختن مؤنث ہے, عدد مذکر لائیں گے یعنی 5. لی 5 اخوات. کم بقرتن فی الحقل, یعنی کھیت میں کتنی گائے ہیں. فی الحقل, دیکھیے بقرہ مؤنث ہے, عدد مذکر لائیں گے. فی الحقل 10 بقرات. کم طالبۃ جدیدۃ فی الفصل. فی الفصل 9, طالبہ مؤنث ہے تو عدد مذکر لائیں گے. فی الفصل 9 طالبات جدیدۃ. یا پھر کیونکہ مؤنث ہے تو آپ جو ہے نا اس کی صفت کو لے کر آئیں گے. فی الفصل 9 طالبات جدد. کم طبیبۃ فی مستشفى الولادۃ. مستشفى الولادہ یعنی میٹرنیٹی ہاسپٹل میں کتنے ڈاکٹرز ہیں. فی مستشفى الولادۃ 8 طبیبات. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نمبرز دونوں مختلف ہوں گے. دوسری چیز یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ معدود جمع اور مجرور ہوگا. کم حافلۃ فی الجامعۃ. فی الجامعۃ 6 حافلات, جمع اور جر دیں گے. کم ابنا لک. لی 4 ابناء. کم بنتا لک, بنت دیکھیے مؤنث ہے تو مذکر عدد لانا ہے. 7 بنات. لی 7 بنات. کم جامعة فی بلدک. فی بلدی
ثلاث جامعات كم كتابا عندك عندي 10 كتب. उसके बाद देखिए اقرأ الجمل الآتية واكتبها مع كتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف. अब आपको इसको लिखना है. किसको लिखना है? आपको लिखना है जो इस दर्स को सुन रहे हैं. आप कहेंगे कि लिखने के बाद क्या करना है? लिखने के बाद इसको आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर करेंगे, हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह और आपको ज़रूर इसका जवाब देंगे. अब आप सुनिए ली अरबाउ. अरबाउ कहेंगे अखुन मुज़क्कर है. ली अरबाअतु इख्वतिन व सलासु अखवातिन. इसको लिखकर शेयर करिए इंशाल्लाह. मैं आप तमाम का इंशाल्लाह जवाब दूंगा. मोहम्मदुन लहू खमसतु अबनाइन. ठीक है, वहाँ पर अदद मिस हो गया है. वसित्तु बनातिन. عندي 10 كتب ومجلات. في المستشفى 9 طبيبات و6 ممرضات. عندي 4 قمصان. قمصان قميص की जमा शर्ट. لهذه السيارة 4 أبواب. في هذه الكلمة 5 حروف. في مدرستنا 8 مدرسات. في بيتنا 10 رجال و10 نساء. ذهب أبي إلى الرياض قبل 3 أيام. اكتب الأعداد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا له. दिए गए कलिमात को लिखिए. किसको लिखना है? आपको लिखना है. इंशाल्लाह आप ज़रूर शेयर करिए, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इन चीज़ों को लिखकर हमारे साथ शेयर करेंगे. 3 से 10 तक आपको क्या करना है? लिखना है और दिए गए कलिमात को मादूद के तौर पर इस्तेमाल करना है. चलिए पहला देखिए सय्यारतुन. सय्यारतुन. सय्यारतुन को हम 3 के साथ कहते हैं. सलासु सय्यारातिन. उख्तुन के लिए 4. उख्तुन मुअन्नस है. अरबाउ मुज़क्कर लाएंगे. अरबाउ अखवातिन. तालिबतुन. 5 के साथ खम्स के साथ कहना है. खम्सु तालिबातिन. ठीक है, उसके बाद सित्तु मजल्लातिन. सबउ बनातिन. 8 साआतिन. अब अलकलिमातुल जदीदतु. नई कलिमात ये आपस में मौसूफ और सिफत है. अल मजल्लतु. मजल्ला यानी मैगजीन. जमउहा मजल्लातुन. अल हर्फु जमउहु हुरूफुन. अर्रकअतु जमउहा रकआतुन. इंडोनेशिया यानी इंडोनेशिया. अल कलिमतु जमउहा कलिमातुन. अल मिस्तरतु जमउहा मसातिरु. मसातिर ये ममनू मिन सर्फ के औज़ान में से, इस पर तनवीन नहीं आएगी. तो उम्मीद करता हूँ अज़ीज़ साथियों कि आपको ये दुरूस हमारे जो चल रहे हैं समझ में आ रहे हैं. इन दुरूस को आप मुकम्मल तौर पर देखिए जो इस सीरीज़ का आगाज़ किया गया है. इंशाल्लाह अनकरीब हम दीगर किताबों का भी आगाज़ करेंगे. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको पढ़कर कुरान मजीद को समझने, समझाने, उस पर अमल करने और दूसरों तक उसकी तालीमात को पहुँचाने वाला बनाए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू.